بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سورۃ الکہف کے متعلق بات کرتے ہوئے ہم نے سورۃ الکہف کی آخری آیت جو پڑھی، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک سے نفی اور شرک کے اسباب اور شخصیات کی بنیاد پر یا شخصیات کے نام پر جو شرک ہے یا کسی بھی طرح کا شرک، اس سے ممانعت کی نصیحت کر دی، اور یہ کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ دیکھو یہ اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کرنے کا اس لیے کہا تاکہ کل کو یا قیامت تک کوئی بھی شخص اس بات کو بنیاد بنا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کائنات میں مخلوقات میں سب سے افضل ہیں تو لہٰذا وہ کسی بھی طرح کی عبادت کے لائق ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بات ہے تو کوئی کمپیریزن اور موازنہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عبد کی اللہ کے سامنے اور غلام کی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت یہ ہے کہ آپ عبودیت کے اس درجے پر فائز ہیں جہاں اس کائنات میں مخلوقات میں اور کوئی نہیں ہو سکا، اس لیے آپ سب سے افضل ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آپ خلیل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آخری آیت میں شرک کی ہر طرح سے نفی کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو سورہ مریم میں اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، یعنی اللہ کا کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ شراکت یہ کئی طرح سے ہوتی ہے، جسمانی شراکت بھی ہوتی ہے، ذہنی ہم آہنگی والی شراکت بھی ہوتی ہے، محبت میں شراکت بھی ہوتی ہے، ہر طرح کی شراکت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تمام صفات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ یکتا اور اکیلے اور واحد ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو سورہ مریم کا جو موضوع ہے اور اس نام رکھنے کا بھی مقصود یہی ہے کہ مریم علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے اس تناظر میں کہ وہ پاکیزہ خاتون تھیں۔ ویسے بھی چند ایک نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا شرف اور ایسا مقام عطا کیا ہے کہ وہ ایک خاص آئیکن بن چکے ہیں، اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسے خدیجہ ہیں، جیسے مریم ہے، جیسے عائشہ ہیں، جیسے حفصہ ہیں، اور اسی طرح وہ تمام کے تمام نام جو اعلیٰ اور عظیم شخصیات کے ہوں، تو ان کے پیچھے ایک انسان کے لیے ایک یاد دہانی ہے، جس کا وہ نام ہو اس کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ وہ اپنے نام کی لاج رکھے، اس لیے کہ نام اس کا نام بڑی شخصیات کے نام پر ہیں۔ تو یہ جو نام میں نے ذکر کیے، ان کا جیسے ہی نام آتا ہے تو ذہن میں پاکیزگی، ذہن میں پاک دامنی، اور ذہن میں تقوی اور اللہ سے محبت اور اس کے لیے قربانی دینے کا تصور جاگ اٹھتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پاکیزگی کی کس قدر اعلیٰ مثال تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی اور پاک دامنی کو خود قرآن میں نازل کیا، آیات کی صورت میں جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ مریم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی طرح سے ہے۔ تو گویا سورہ میں بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں وہ ایک عفت ہے اور عصمت ہے سیدہ مریم علیہ السلام کی، اور دوسرے نمبر پر شرک سے نفی ہے۔ اور پھر مریم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ ملے جلے ہوئے، ان کے ساتھ جو منسلک لوگ تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا کی۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ وہ مریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق یا کنیکشن تھا، صرف مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں جس طرح سے کنیکٹ ہیں اسی طرح سے ان کی فضیلتیں بھی اللہ کی طرف سے بہت ہیں۔ جیسے اس سورہ کی ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں حروف مقطعات سے بات کو شروع کیا اور کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ آپ کے رب کی جو رحمت زکریا علیہ السلام پر ہوئی اس کا ذرا تذکرہ کیجیے۔ تو زکریا علیہ السلام کی صورت میں اس سورہ میں ان کے واقعے میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے، اور اگر کوئی بات ایسی لگ رہی ہو جو ناممکن ہو تب بھی صرف ایک اللہ کو پکارا جائے گا۔ اللہ قادر ہیں ہر چیز کو کرنے پر۔
اور سبحان اللہ زکریا علیہ السلام کا اللہ کے سامنے گر گرانا، التجا کرنا، ان کے الفاظ، ان کا انداز، ان کا توکل، ان کا بھروسہ، سب چیزیں ہی سبحان اللہ ہمارے لیے انتہائی سیکھنے کے لائق ہیں۔ دیکھیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دعا کس طرح سے کی؟ کہا اے میرے رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبہ، اور بال بھی سفید ہو چکے ہیں، لیکن ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اے اللہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو پکاروں اور بد نصیب رہوں۔ یہ توکل ہے، اور دعا کی قبولیت کا یہ بنیادی ایک اصول اور شرط ہے۔ جس بندے کو دعا کرتے ہوئے قبولیت میں ڈاؤٹ آ جائے، شک آ جائے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ تو انہوں نے دیکھیں اپنی پہلے پوزیشن، اس کا کیا مطلب ہے کہ یا رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور بال بھی سفید ہو چکے ہیں، یعنی بڑھاپا ہے، وہ عمر ہے کہ جہاں پر اولاد عموماً اولاد کی عمر گزر چکی ہے، اولاد ملنے کی عمر یہاں گزر چکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پر اس قدر توکل ہے کہ اپنی اس عاجزی، اپنے اس کمزوری کا ذکر کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ یا رب تجھے پکار کے میں کبھی بد نصیب ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے پھر دعا کو قبول کیا، اور کس بہترین انداز میں قبول کیا کہ وہ اللہ نے اولاد دی، ایک تو جس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ یہ بڑے ہی مبارک ہیں، سلامتی ان پر ہو۔ کہا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یحییٰ علیہ السلام زندگی بھر ان پر سلامتی ہو، جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوں گے، اور جب وہ اٹھائے جائیں گے سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیجئے، اور پھر ان کا واقعہ بیان ہوا، اور ان کا قصہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی والدہ نے جب اللہ کی طرف سے وہ امید سے ہوئیں تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہوگا وہ تیرے لیے وقف ہوگا، تیری خدمت کے لیے، عبادت کے لیے۔ بیٹی اللہ نے دی تو اللہ نے بیٹی سے پھر وہ کام لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کو وہ رتبہ اور وہ عظمت عطا کی کہ بیٹوں کو بھی شاید ایسی عظمت کم ہی ملی ہے کہ اللہ نے ان کو رہتی دنیا تک ایک معجزہ بنا دیا، پاک دامنی کا ایک نشان اور منار بنا دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو ان کا واقعہ یہاں پر کہ کس طرح سے وہ اپنی قوم سے الگ ہوئیں، اور جب ان کو یہ پتہ چلا، فرشتے نے آ کر ان کے پیٹ میں روح کو پھونکا اور وہ امید سے ہوئیں، تو تب کیا ان کی حالت تھی، اور حالت یہ کس لیے تھی؟ صرف اس لیے کہ میری پاک دامنی پر لوگوں کے سامنے حرف آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، اگرچہ یہ سب کچھ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تسلیم کر چکی تھی، لیکن وہ ایک مرحلہ کہ لوگوں کو کیسے جواب دینا ہے یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا، اور وہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ اللہ اکبر، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ایک درد کی شدت اور دوسرا درد کے بعد جو معاملات پیش آنے والے تھے تو یہ بات انہوں نے کہی۔ اللہ نے ان کی خوراک کا بھی انتظام کر دیا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے فکر ہو کہ تم کھاؤ پیو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آدمی اللہ کے ہاں سچا ہو تو اسے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میں قصوروار ہوں تو اسے معافی مانگنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے۔ تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کھاؤ پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ تو وہ جب آئیں تو قوم نے بھی اسی طرح سے کہا، قوم بھی ایسی بد اخلاق اور بدترین تھی کہ انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ یہ بہت بڑے گھرانے کی خاتون ہے، فوراً ہی الزامات لگانا شروع کر دیے پوچھنے سے پہلے۔ مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا، مومن لوگوں کے لیے عذر تلاش کرتا ہے، منافق، فاسق اور کافر وہ عذر کے بغیر ہی بس اس کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ الزام لگایا جائے۔ مومن عذر تلاش اور بہانے تلاش کرتا ہے کہ الزام سے لوگوں کو بری کیا جائے، گمان اچھا کیا جائے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، فاسق ہیں، گمراہ ہیں، یا وہ لوگ ہیں، وہ اس میں لوگوں کی عزتیں اچھالنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کیسے ان کی برات کا انتظام کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی آیات کی صورت میں بیان کی گئی، اور سیدہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا کی گئی۔ کہا آیت نمبر 30 میں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔
چند دن کا بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی اور نبی بنایا۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کس بات کا اقرار کیا، پہچان کس بات کی اپنی کروائی؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہوں، اللہ کا شریک نہیں ہوں، معبود نہیں ہوں، غلام ہوں، غلام اللہ کا بندہ ہوں، عبودیت پر قائم ہوں۔ سب سے پہلے یہ پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جیسے میں نے کہا عبودیت میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ عبودیت کو نکال دیا جائے تو پھر تو افضلیت نہیں بچتی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس سورہ میں یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا بھی ذکر کر دیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ مریم علیہ السلام کا نام آتے ہی، عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتے ہی نصارہ وہ شرک کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، اور ان ظالموں نے یہ کیا کہ اللہ کے اس بندے کو جو ایک رہتی دنیا تک معجزہ ہیں ان کی پیدائش اور تخلیق، ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور کچھ نے مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بنایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ اللہ نے سورہ کے شروع میں ان کی تخلیق کا اور پیدائش کا واقعہ ذکر کیا، اور سورہ کے آخر میں کیا کہا؟ آیت نمبر 88 میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ الرحمن، اللہ رحمان کی کوئی اولاد ہے، اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ یہاں پہ اتخذ الرحمن، اللہ نے اپنی صفت رحمان ذکر کیوں کی؟ اس لیے ذکر کی کہ وہ اللہ جو اتنا رحیم ہے، لوگوں نے اس رحیم ذات پر کس قدر بڑا اتہام اور الزام لگا دیا، اور کہا لقد جئتم شیئا ادا، بہت بڑی، بہت سخت، بہت منکر، بہت ہی گناہ پر مبنی چیز تم نے اس کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ ایسا بڑا گناہ ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں، کہ تم نے اتنا بڑا کچھ کہہ دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کبھی کبھی ہماری باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی قباحت کو ظاہر کر دیا جائے تو پہاڑ پھٹ پڑیں، آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے۔ یہ ان کی بات ہی تھی نا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا۔ اگر اس کا اظہار واقعی اللہ کی طرف سے کر دیا جاتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی۔ جیسے ایک ایٹمی دھماکہ ہے، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ چیزیں، پتھر اور چٹانیں ہوا میں ریزہ ریزہ بن کر اڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح باتوں کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اتنی ہی تکلیف دہ ہوتی ہیں کبھی کبھی، اور خاص طور پر جو الزام، اتہام اور جھوٹ پر مبنی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی اور کہا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ کے تو یہ لائق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ میں جو بات جس کو ہم ذکر کر سکتے ہیں، ساری ہی ایک سے ایک بڑھ کر اس میں باتیں ہیں، لیکن ایک اور بات بھی ذکر کی، ایک اور واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا، وہ ہے جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ۔ وہ موقع جب وہ اپنے والد کو دعوت دے رہے تھے اور اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے تھے، وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اس واقعے کو سبحان اللہ اس سے ہمیں یہ بتایا کہ اگر کسی کے والدین گناہ پر ہوں، غلطی پر ہوں، مشرک بھی ہوں، تو ان کے ساتھ کس طرح سے دعوت دیتے ہوئے کس طرح سے بات چیت کرنی ہے۔ کہا آیت نمبر 41 سے آنورڈ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ صدیق النبی، بہت سچے تھے، نبی تھے، بہت سچے تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، پھر آگے اپنے والد کو نصیحتیں ذکر کی، اور کیا کہہ کر یا ابتی، ابا جان، بابا جانی، بہت پیار سے، ادب و احترام سے۔ اس کے باوجود کہ باپ انتہائی پرلے درجے کا مشرک ہے، بت تراش ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا ابا جان کر کے کہی، اور کہا کہ جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، آپ ان کی عبادت نہ کیجیے، فائدہ نہیں دیں گے۔ ابا جان دیکھیے میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کیجیے، سیدھی راہ کی طرف آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ اے ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ اس کی اطاعت کرنا۔ اور پھر کہا کہ اگر آپ نے یہ باتیں نہ مانی اور اگر آپ نے اسی طرح شرک پر چلتے رہے تو اللہ کی طرف سے عذاب پہنچنے کا خدشہ ہے۔ تو باپ نے پھر جواب میں کیا کہا؟ بہت سختی سے پیش آیا، کہا کہ تم اگر ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں رجم کر دوں گا، اور یا تم مجھے چھوڑ کے بس چلے جاؤ، چھوڑ دو مجھے۔ تو تب ابراہیم علیہ السلام کے پھر دل میں کوئی والد کی وہ محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں
اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی. کہا قال سلام علیکم. یعنی جب اتنی بات ہو گئی، یہ اخیر تھی نا، اب اس کے بعد باپ اگر کوئی بات کرتا یا کچھ کہتا اتنا ہی اس کا جرم اور بدترین ہوتا جاتا. کہا سلام علیکم. اس کا مطلب یہ کہ جب بات کسی کو سمجھانے کی چل رہی ہو اور اس میں بات نہ بن رہی ہو تو سلام علیکم کہہ دینا چاہیے، بات ختم کر دینی چاہیے. اور پھر کہا کہ میں دعا آپ کے ساتھ استغفر لک ربی، آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا. تب تک آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا. جب منع کر دیا گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی دعا نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا کہ تم چھوڑ کر مجھے چلے جاؤ، گھر سے نکال دیا. جب گھر سے نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ان کو اسحاق دیے، ان کو اسماعیل دیے، بلکہ اللہ نے ان کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی. اس سے یہ پتہ چلا جب ہم اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں، وہ چیز ہماری ضرورت ہو، ہماری پسند ہو، لیکن اللہ کے لیے جب چھوڑی جائے تو اللہ اس کا بدلہ بہت بہترین دیتے ہیں. انہوں نے والد کو چھوڑا، اللہ نے اولاد دی، بڑھاپے میں اولاد دی، اور اولاد کو بھی کیا بنایا؟ نبی. اور یہ بھی خوشخبری دے دی کہ یہ آپ کے بیٹے جو نبی ہیں اسحاق، ان کے بطن سے بھی ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام یعقوب ہوگا. تو یہ ہے اس میں چیزیں سیکھنے کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک سے ہمیں بہت دور ہو جانا چاہیے، اور دوسرا پاک دامنی کو اختیار کرنا چاہیے. تیسرا اللہ کو انتہائی یقین کے ساتھ پکارنا چاہیے. اور چوتھا لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اپنے انداز کو بہترین رکھنا چاہیے، اگرچہ لوگوں کا جرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. دعوت میں انداز اچھا ہو، اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کی یہ انتہا ہے کہ اگر وہ مشرک بھی ہوں تب بھی دنیاوی اعتبار سے اور بات چیت کے اعتبار سے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.